بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، نوجوانوں و بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، انجمن شفار المسلمین کے زیر اہتمام 10-12 روز سے شہر کی مختلف مساجد میں پروگرام منعقد ہوئے. میں نے 11 تاریخ کا وقت دیا تھا، لیکن دہلی میں ہماری بڑی میٹنگ طے ہو گئی تو مجھے معذرت کرنا پڑی. لیکن آپ نے مجھے بخشا نہیں. آپ 11 نہیں 13 کو آ جائیے. حاضر ہو کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا. دعا فرمائیے اللہ پاک کچھ کام کی باتیں کہلا لے جو میرے لیے بھی مفید ہو اور آپ کے لیے بھی مفید ہو. اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا اور آخرت کی کامیابی 2 چیزوں پر ہے: ایمان اور عمل. ایمان ہوگا اور اس کے مطابق عمل ہوگا تو دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. ان دونوں چیزوں میں پہلا نمبر ایمان کا ہے. ایمان درست ہوگا تو اللہ کی رضا ملے گی، جنت ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا. ایمان اگر نہیں رہا تو یہ کچھ نہیں ملے گا. یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ آخرت کی کامیابی کی بنیاد ایمان ہے، عمل دوسرے نمبر پر ہے، پہلا نمبر ایمان کا ہے. اعمال ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. عمل میں جتنی کوتاہی ہوگی اتنا ایمان کمزور ہوگا، اور جب ایمان کمزور ہوگا تو شیطان کا مسئلہ آسان ہو جائے گا. کمزور اس کی حفاظت کی گارنٹی نہیں ہوتی. دنیا میں بھی آدمی عمارت بناتا ہے، مضبوط عمارت بناتا ہے. مضبوط عمارت کو توڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر کچی دیوار کی عمارت ہو اور برسات میں سے پانی مت رہا ہو تو ایک دھکے ملے کوئی. بلکہ جو مکانات پرانے ہو جاتے ہیں تو میونسپلٹی والے آپ کو ضرورت دیتے ہیں، صاحب یہ مکان خطرے میں خالی کر دیجیے، اس کو کب گر جائے. کیوں؟ کمزور ہو گیا. یہی حال ہمارے ایمان کا ہے. ایمان کمزور ہو گیا تو شیطان کا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، اور وہ تھوڑا سا مطمئن ہو جاتا ہے، بس ایک دھکے کی ضرورت ہے. اور ایمان مضبوط ہو تو اس کو محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے. تو اعمال ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اس لیے عمل کی کوتاہی سے مطمئن نہیں رہنا چاہیے کہ جتنا عمل کم ہوگا اتنا ہی ایمان کمزور ہوگا. لیکن اس کے باوجود
یہ بات بھی حقیقت ہے کہ آخرت کی کامیابی ایمان کی بنیاد پر ہے. اگر انسان اپنا ایمان بچا کر لے گیا تو ایک نہ ایک دن اس کو جنت ملے گی. یا آپ کو ابتدا میں مل جائے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے, ہمارا کوئی نیک عمل کام آ جائے, اللہ کے سکتے میں نماز پڑھ دے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر کی سفارش ہو جائے, بزرگوں کی عالم حافظوں کی سفارش ہو جائے, ورنہ خدا نہ کرے تو خوش نہ ہو تو جہنم میں جا کر کے اور پاک صاف ہو کر کے نکال کر کے جنت پہنچا دی ہے. اللہ میں بچاوے جہنم جانے سے. لیکن ایمان ہے تو جنت ملے گی, چاہے ابتداء ملے یا سزا بھگتنے کے بعد ملے, لیکن جنت ملے گی. اور خدا نہ خاصہ ایمان ہی نہیں ہے, ایمان ہی نہیں ہے تو جنت ملنی ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش شفاعت گنہگاروں کو ملے گی, بے ایمانوں کو نہیں ملے گی. یہ بھی یاد رکھیے گا, پیارے آقا شفیع المذنبین ہیں, امت کے گنہگاروں کی سفارش فرمائیں گے. لیکن گنہگاروں کے جن کا ایمان بچا ہوگا, گناہ چاہے جتنے کیے ہوں, لیکن اگر ایمان سلامت لے گئے تو کام بن جائے گا. اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو کوئی کام نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, اللہ کا اعلان ہے, میں کوشش کروں گا آج کہ کوئی بات قرآن اور حدیث اور صحابہ کے اقوال سے آگے بڑھ کے نہ کہوں, اپنی بات کوئی نہیں کہوں گا. اور جب قرآن و حدیث کی سناؤں گا تو آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. اگر آپ کہتے ہیں برا نہ مانیے کہ جھک مار کے مانیں گے. اس لیے قرآن کی بات ہے کوئی انکار کرے گا, حدیث کی بات کا کوئی انکار کرے گا تو ماننا ہی پڑے گا. اور اگر اس کا بھی کوئی انکار کر دے تو پھر ہمیں فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود ہی فتویٰ دے دیں گے کہ اس کا حل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت کلیئر کیا ہے, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی. نہ نبی کو یہ اختیار ہے, ما کان للنبی, نبی کو بھی یہ پاور اور اتھارٹی نہیں, اور نہ ایمان والوں کو. جب نبی کو اجازت نہیں ہے تو باقی ایمان والوں کو اجازت کہاں سے مل جائے گی. ما کان للنبی والذین آمنوا, نہ نبی کو یہ اختیار ہے نہ ایمان والوں کو. کیا؟ ان یستغفروا للمشرکین, کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں. یعنی اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ان کی بخشش فرما دے, اس کی اجازت نہیں. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ, چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ, اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں. کیا مطلب؟ اسی حال میں مر جانے کے بعد. زندگی جب تک ہے, جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے, جب تک زندگی ہے, بڑے سے بڑا مجرم, کافر, فاسق, مشرک کسی وقت بھی ایمان لا سکتا ہے, کسی وقت بھی اللہ کے سامنے توبہ کر سکتا ہے. تو اس کی ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے زندگی تک کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے, اس کو ایمان دے دے, شرک سے توبہ کر لے, برائیوں سے توبہ کر لے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر اسی شرک کی حالت میں مر گیا, اب دروازہ بند. اب آپ اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کو معاف فرما دے. اور میں قرآن سنا رہا ہوں, اپنی بات نہیں سنا رہا ہوں, یہی مسئلہ ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, غالباً 11ویں پارے کی آیت ہے, حافظ بتلائیں گے کس پارے میں. نہ نبی کو اختیار ہے نہ ایمان والوں کو کہ استغفار, دعائے مغفرت, اللہ سے بخشش چاہنا, ان یستغفروا للمشرکین, مشرکین کے لیے. ولو کانوا اولی قربا, چاہے وہ گھر کے کیوں نہ ہو, اولی قربا رشتہ دار, قرابت دار. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم, اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد وہ جہنمی ہے, یعنی اسی حال میں مر جانے کے بعد. ایک سوال پیدا ہوا, اللہ نے جواب دیا. سوال نہیں پیدا ہوا, اللہ نے خود جواب دے دیا. سوال پیدا ہو سکتا تھا. اللہ کے خلیل, خلیل مانے جگری دوست,
ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم کا کتنا بڑا مقام ہے؟ اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے نبی خود ہے. سنیے گا، سن چکے ہیں آپ. ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اللہ کے نبی، حضرت ابراہیم خود پیغمبر، ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق پیغمبر، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب پیغمبر، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف پیغمبر. کسی کی نسل میں عالم حافظ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ صاحب بڑا قسمت والا ہے یہ کہ اس کا بیٹا بھی حافظ اور پوتا بھی حافظ. اور یہاں حضرت ابراہیم پیغمبر ہے، نبی، بیٹا پیغمبر، پوتا پیغمبر، پوتا پیغمبر، دوسرا بیٹا پیغمبر، اللہ کے خلیل. خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بنوایا، پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے بنوایا تھا، وغیرہ وغیرہ. قربانی کا پورا عمل، حج کا پورا عمل یادگار ہے سیدنا ابراہیم کی. اللہ کا اتنا مقرب بندہ اپنے باپ کی سفارش نہیں کر سکتا. مطلب یہ اتنا ہلکے میں نہ لیجیے گا. اللہ کا اتنا قریبی بندہ، اللہ کے خلیل، نبی، نبی کے باپ، نبی کے دادا، نبی کے پردادا، اللہ سے اپنے باپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو معاف کر دیجیے. لیکن جب ہجرت فرمائی تھی اور اپنا وطن چھوڑ کے نکلے تھے تو اپنے باپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. تو اس آیت کے بعد کوئی کہہ سکتا تھا ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کا وعدہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بتلایا اسی آیت میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا اس وعدے کی وجہ سے تھی جو چلتے ہوئے کی تھی. لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ میرے باپ اسی حالت میں مر گئے، یعنی شرک کی حالت میں، تو حضرت ابراہیم نے بھی اظہار برات کر دیا. وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا موعظۃ وعدہا ایاہ. حضرت ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا اس وعدے کی وجہ سے زیادہ ان سے کیا تھا انہوں نے. فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن، تبرأ منہ، تو اظہار برات کر دیا کہ اللہ اب ہم سے کوئی مطلب نہیں. یہ اللہ کا اعلان ہے. اس لیے میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر و مشرک ان کی سفارش نہیں فرمائیں گے، گنہگاروں کی سفارش فرمائیں گے جن کا ایمان سلامت گیا ہو. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اعمال بھی بہت ضروری ہے، ورنہ اعمال جتنے کم ہوں گے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. لیکن میں نے مسئلہ بتلایا، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر کسی وجہ سے ہمارے عمل میں کوتاہی رہی لیکن ایمان بچا کے چلے گئے تو جنت کی امید رکھیے. اور اگر ایمان چلا گیا، شیطان اپنی پوری طاقت اس پہ لگاتا ہے، وہ پریشان ہے کہ صاحب بڑی محنت سے تو ہم نے کسی کو گنہگار بنایا، اسلام کا باغی بنایا، شریعت کے خلاف کیا، مگر ایمان بچا کے لے کے چلا گیا تو اس کی ساری محنت میں پانی پھر گئی. تو یہ کوشش کرتا ہے. اس لیے میں نے ایک بات بتلائی کہ ایمان و عمل دونوں لازمی ہیں، لیکن سب سے نمبر 1 پر ایمان ہے. ایمان کی حفاظت ہوگی. ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ایک بات ہو گئی. ایمان کہتے کسے؟ عام طور پر میں اس وقت یہی بات جہاں گیا ہوں 10 دن میں یہی میرا موضوع، کوئی الگ سے نہیں. عام طور پر اگر ہم پوچھیں ایمان کسے کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہے. بھائی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ ایمان والا ہو گیا. اور صحیح بھی ہے کہ ایمان کلمہ پڑھوائی کے اسلام میں داخل کیا جاتا ہے. لیکن کیا اتنی بات کافی ہے؟ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے اور نماز کا انکار کرتا ہے، کیا خیال ہے وہ مومن ہوگا؟ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، روزے کا انکار کرتا ہے. ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے اور قرآن کی کسی آیت کا انکار کر دیتا ہے. نماز نہیں، نماز کے ایک رکوع، ایک سجدے کا انکار کر دیتا ہے، ایک رکعت کا انکار کر دیتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے، حج کا انکار کر دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. میں مثال دے رہا ہوں. تو مسلمان بچے گا؟ اب کسے کہیں گے ایمان لانا؟ بہت شارٹ کٹ میں ایمان نام ہے
تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ سمجھ گئے نا مختصر تعریف؟ اردو میں یاد آئے گی، عربی میں نہیں یاد کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کو دل سے ماننے کا نام تصدیق۔ تصدیق مانے دل سے ماننا، زبان سے اس کا اقرار ہوتا ہے، زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، زبان سے ایمان نہیں ہوتا، ایمان کا اقرار ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص دل سے نہیں مان رہا، زبان سے مان رہا ہے تو وہ منافق کہلاتا ہے، مسلمان نہیں۔ تو ایمان کی تعریف یہ یاد رہے گی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنا ہے۔ کلمے میں کیا ہوا؟ کلمے میں جب آپ نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو گویا کہ آپ نے یہ مان لیا کہ اب نبی کی جو بات ہے وہ رسالت والی بات ہوگی۔ جب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو اب نبی کی جو بات ہے وہ اللہ والی بات ہے، تو نہیں ماننا ہے۔ لیکن میں نے اس کی وضاحت کی کہ کلمہ پڑھ کر کے وہ انکار کر دیا تو کلمہ پڑھنا اس کا بیکار ہے۔ اقرار کر رہا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد رسول کی بات نہیں ماننا تو رسول کہاں مانا؟ رسول کہاں مانا؟ اس لیے میں نے کہا جو علماء نے، محدثین و مفسرین نے ایمان کی تشریح کی ہے کہ نبی کی بات کو دل سے ماننا ایمان ہے۔ قرآن بھی اللہ نے نبی پر اتارا، پیغمبر نے بتلایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم پر تو نہیں اترا نا۔ پیغمبر نے بتلایا کہ جنت ہے، پیغمبر نے بتلایا کہ جہنم ہے، پیغمبر نے بتلایا کہ یہ قبر ہے، حشر ہے، پل صراط ہے، پیغمبر نے بتلایا۔ قرآن کے حوالے سے بھی قرآن نے بتلایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، فرشتے ہیں، فلا فلا چیزیں، پچھلے آسمانی اتنے اللہ نے اتنے نبیوں کو بھیجا، رسولوں پیغمبروں کو بھیجا، سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ کسی ایک نبی کا بھی انکار کریں گے ایمان سے باہر ہو جائیں گے۔ نام کے ساتھ اللہ نے بتلایا کچھ لوگوں کچھ نبیوں کے نام، لیکن 1.25 لاکھ نبی آئے، مجموعی اعتبار سے سب کو ماننا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کا نام قرآن میں ذکر کیا ان کو نام کے ساتھ ماننا کہ اللہ کے نبی۔ ہاں اب طریقہ چلے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پچھلے سارے نبیوں کا طریقہ اللہ نے کینسل کر دیا، جتنی باتیں باقی رکھنی تھی شریعت میں دے دی۔ اب طریقہ تو پچھلے نبیوں کا نہیں چلے گا، لیکن نبوت ان کی اپنے اپنے دور میں رہی تو ان کو نبی ماننا فرض ہے۔ کوئی انکار کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ قرآن کو ماننا ایمان ہے، نبی کی باتوں کو ماننا ایمان ہے، یہ ایک اصولی بات ہے۔ اب اسی اصول کے تحت اگلی بات سمجھ لیجئے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نبی کے اولین شاگرد ہیں، ان کو ماننے کی حیثیت کیا ہے؟ صحابہ کو ہم نے کیوں مانا؟ ان کی عظمت کیوں بیان کی جاتی ہے؟ ان کا مقام و مرتبہ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ کیا ان کا مقام عام انسانوں نے بتلایا ہے؟ صحابہ کرام کا مقام اللہ نے قرآن میں بتلایا ہے، بتلایا کہ نہیں بتلایا؟ صحابہ کرام کا مقام اللہ نے قرآن میں بتلایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بتلایا ہے۔ اب آپ بتلائیے اپنے دل سے کہ جب ایمان نامے نبی کی لائی ہوئی بات پر کوئی دل سے ماننا، تو صحابہ کی عظمت کو دل سے ماننا لازم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اگر نہیں مانیں گے تو ایمان بچے گا؟ اتنا نازک معاملہ ہے، لوگ اس کو قرآن و سنت سے الگ سمجھ لیتے ہیں۔ جو لوگ بھی زبان درازی کرتے ہیں اور جو لوگ بھی تبصرہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، کچھ کتابیں پڑھ کر
تاریخ کے حوالے سے کچھ روایتیں بھی ان کو مل جاتی ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کیا صحیح کیا غلط، میں اس پر نہیں جا رہا کہ تاریخ میں کتنا جھوٹ لکھا ہے، یہ ہم نہیں جا رہے اس پہ، ہم سب صحیح مانے لیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ہم ان سے راضی ہو گئے، کائنات کے مالک نے کیا اعلان کر دیا؟ ہم ان سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، تو آپ بتائیے اللہ کے خوش ہونے کے بعد آپ ان کی غلطی نکالیں گے؟ آپ کہاں کھڑے رہیں گے؟ ہم اس وقت یہ بحث ہی نہیں کر رہے کہ غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ سارا غبار کتابوں میں آدمی تاریخ کے حوالے سے نکالتا ہے نا۔ ہم اس وقت بالکل وکالت نہیں کر رہے کہ تاریخ نے کتنا جھوٹ لکھا ہے، کتنا گڑبڑ لکھا ہے، ہم تو آپ کو ایمان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آدمی اپنا ایمان سنبھالے۔ ایمان بنتا بہت مشکل سے، بگڑنے میں دیر نہیں لگتی، اس لیے کہ ایمان نام ہے نبی کی ساری باتوں کو ماننا، تصدیق ما جاء به النبی، اور کفر کس کا نام ہے؟ نبی کی ساری باتوں کا انکار کفر نہیں ہے، نبی کی ایک بات کا بھی انکار کر دیں گے تو ایمان بچے گا۔ صداقت یہ ہے، اگر ایسا ہوتا کہ جس طرح ساری باتوں کو ماننا ایمان ہے، ایسے جب ساری باتوں کا انکار کریں گے تو ایمان سے نکلیں گے تو شاید کچھ مسئلہ ہلکا ہو جاتا۔ ساری باتوں کو ماننا ایمان ہے اور کسی ایک بات کا بھی انکار کر دینا، آپ نے پوری شریعت مانی، پورا دین مانا، پورا قرآن مانا، ساری حدیثیں مان لی، ایک آیت کا خالی انکار کر دیا تو کیا مسئلہ ہوگا؟ اللہ کہنا 6666 آیتیں ہیں، کچھ کم زیادہ لوگ لکھی ہے، ہم کہتے 6665 آیتیں مان رہا ہے اور ایک آیت کا انکار کر دے تو مسلمان بچے گا؟ ایمان اتنا نازک معاملہ ہے، اور شیطان کی پوری طاقت یہ ہے کہ یار ان پر جتنی محنت کر ڈالو، اگر ایمان بچا کے چلے گئے تو ہماری خالی ساری زندگی بھر کی محنت بیکار، لہذا وہ پوری طاقت لگاتا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے اور ایمان لے لے۔ ایمان چلا گیا، مطمئن ہو گیا، چلو بیٹے اب جاؤ، اب تمہارا کوئی بھی نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ پیغمبر بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ تو اس صورتحال کو سامنے رکھیے اور صحابہ اکرام کی حیثیت سمجھیے۔ صحابی کہتے کسے؟ صحابہ کا یہ مقام، ان کی بہت اہم بات بتلا رہا ہوں، سمجھیے گا، صحابہ کا یہ مقام ان کی عبادتوں کی وجہ سے نہیں ملا، ان کے نہیں ملا، ان کے جہاد کا، وہ تو ہے ہی اضافی چیز۔ کیا چیز؟ اضافی، کہتے ہیں بونس میں، اوور ٹائم۔ صحابہ کا اصل مقام ان کی جو نسبت ہے نبی سے، نسبت صحابیت، اس وجہ سے ملا۔ یاد رہے گی یہ بات نا، صحابہ کا مرتبہ نسبت صحابیت پر ملا ہے۔ اس کے بعد کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے نبی کو دیکھا یا نبی نے ان کو دیکھا؟ کوئی نابینا تو نبی نے دیکھا، نبی کی مجلس ایک سیکنڈ بھی تو وہ پوری دنیا میں سب سے افضل ہو گیا۔ ان کا مقام کی نہیں، اور جنہوں نے 10 سال گزارے، 20 سال گزارے نبی کے ساتھ، جن کا 24 گھنٹے اٹھنا بیٹھنا رہا ہو، ان کا تو پوچھنا ہی کیا۔ ان سے بڑے مقام و مرتبے کا دنیا میں نبیوں کے بعد تو کوئی عقل کہتی ہے کہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اگر قرآن کی کوئی آیت نہ ہوتی اور نبی کا کوئی قول نہ ہوتا، خالی انہوں نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری، ان سے زیادہ کامیاب و خوش قسمت کون ہے جس کو نبی کی زندگی، نبی کی حیات اور نبی کی صحبت ملی، اور اس کے ساتھ قرآن کی 20-50 آیتیں، مختلف موقعوں پر نبی کا فرمان۔ سورہ فتح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، پیغمبر کا خواب۔
سارے صحابہ کو سنایا، بے چین ہو گئے. اللہ کے نبی چلیے. اور خصوصاً جو صحابہ مکے سے نکالے گئے تھے، جو ہجرت کر کے آئے تھے، اللہ کا گھر خانہ کعبہ، کئی سال گزر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا. سنیے گا، صحابہ اکرام ساتھ میں کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عمرہ کرنے. کوئی لڑائی کرنے نہیں، کوئی جنگ کرنے نہیں، کوئی جہاد کرنے نہیں، بس عمرہ کرنا. قافلہ مدینے سے مکہ پہنچ گیا. حجاج کو معلوم ہے کہ جدہ جاتے ہوئے راستے میں ایک مقام پڑتا ہے حدیبیہ کا، 6-7 کلومیٹر پہلے. مکہ سے 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 5-7 کلومیٹر فاصلہ مکے کا بچا. وہاں پر آپ کا قیام ہوا. مکے والوں سے آپ نے بھیج کر کے اجازت چاہی کہ آپ جنگ کرنے نہیں آ رہے، لڑائی کرنے نہیں آ رہے، صرف اللہ کے گھر کا طواف کریں گے اور طواف کرنے کے بعد واپس چلے جائیں. مگر مکے والوں نے آپ کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی کہ نہیں، بالکل آپ کو اجازت نہیں، نو پرمیشن، آپ یہاں داخل نہیں ہو سکتے. کیا گزری ہوگی نبی و صحابہ پر؟ عجیب و غریب کیفیت. کچھ لوگ مکے والے آئے تو جنت نہیں آنے دیں گے. لکھا پڑھی میں ایک معاہدہ ہوا. لکھا پڑھی میں ایک معاہدہ ہوا. معاہدہ آپ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے. اتنا دب کر اللہ کا پیغمبر جن کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے، جن کے صدقے میں، جو سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، اور ان کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں. ہم آج کے حالات پر رونا روتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور الگ سے معاہدہ ہو رہا ہے، اس سال واپس چلے جائیں آپ. اس سال، آئندہ سال آپ آئیں گے تو ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے. ایک سال انتظار کیجیے. اور 3 دن سے زیادہ مکے میں رکیں گے نہیں. معاہدہ ہو رہا. ہمارا کوئی آدمی اگر یہاں سے بھاگ کے چلا گیا، یعنی اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لیا یا مدینے چلا گیا، تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اور آپ کا کوئی آدمی بھاگ کر آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. مطلب دھاندلی کی انتہا. اس کو آپ کیا کہیں؟ دھاندلی نہیں. مکے سے کوئی بھاگ کے مدینہ جائے گا تو آپ واپس کریں گے، اور مدینے سے کوئی بھاگ کر مکے آ گیا تو آپ واپس نہیں کریں گے، ہم واپس نہیں کریں گے. اور حد تو جب ہو گئی کہ جب اور نبی سب مان رہے ہیں، ہاں ٹھیک، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور. آج اگر کوئی معاہدہ کر لے تو لوگ کہیں گے یہ مودی بھکت ہے. کیا کہیں گے؟ آج ایسی کوئی بات ہو جائے تو فوراً کیا فتویٰ مل جائے گا؟ یہ مودی بھکت ہے. اور پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے سردار ہیں، سب منظور، سب منظور. صحابہ بے چین، اور حضرت عمر تو سخت بے چین ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. حد جب ہو گئی کہ جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو لکھا گیا یہ معاہدہ طے پایا محمد رسول اللہ اور مکے کے فلاں لوگوں کے درمیان. تو انہوں نے کہا رسول اللہ کاٹیے، ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہے تو معاہدے میں رسول اللہ کیسے لکھا؟ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. اگر رسول مانتے تو جھگڑا کائے گا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کاٹ دو. حضرت علی لکھ رہے ہیں، حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ کاٹ پائیں گے. نبی حکم دے رہے ہیں کہ لفظ رسول اللہ کاٹ دو، اور علی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس کے پیچھے بڑا فلسفہ ہے جو اس وقت سمجھانے کا نہیں. بعض لوگوں کے لیے یہ بات ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت تو آپ سے حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ کاٹ پائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ میں لیا اور جہاں لکھا تھا رسول اللہ وہ کاٹ دیا. لکھا گیا معاہدہ طے پا رہا ہے محمد ابن عبداللہ اور فلاں کے درمیان. حضرت عمر بے چین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کیا اسلام حق مذہب نہیں ہے؟
کیا آپ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہیں؟ پھر آپ یہ دب کا معاہدہ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ تلواریں ہمارے کس دن کام آئیں گی؟ حضور کچھ نہیں بول رہے، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سچے نبی نہیں ہے، اسلام سچا دین نہیں ہے، پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو صدیق اکبر کہہ رہے کہ عمر وہ اللہ کے پیغمبر ہے. اسی درمیان ایک طرف اتنے دب کا معاہدہ، سنیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ، نبی کے دوہرے داماد، ان کو بھیجا گیا تھا مکے والوں سے بات کرنے کے لیے. تو مکے والوں نے یہ بات کہی کہ ہم تمہیں واپس عمرے کی اجازت تو نہ دیں گے، تم آئے ہوئے ہو تو تم عمرہ کر لو. حضرت عثمان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پر پابندی لگے اور ہم عمرہ کر لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خبر اڑ گئی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا. تو وہی پیغمبر اسی وقت جہاں ایک طرف اتنا دب کا معاہدہ کر رہے ہیں، جب معلوم ہے کہ عثمان کو قتل کر دیا، پوری دنیا کے قانون میں سفیر کا احترام کیا جاتا ہے، چاہے دشمن ملک کا سفیر ہوئے، سفیر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کرام سے بیعت لی، چلو ہاتھ میں بیعت کرو، عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے. حضرت عثمان بھی کتنے قیمتی، ایک فرد کے لیے نبی نے کہا جہاد کریں گے، اب جہاد. سارے صحابہ نے بیعت کی، کہے کی بیعت؟ موت کی بیعت. کہے کی بیعت کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. بعد میں خبر ملی کہ نہیں، وہ خبر غلط ہے، عثمان حیات ہے. تو بات ختم ہو گئی. یہ معاہدہ کیا کیفیت تھی صحابہ کی؟ اب بہت سے صحابہ اکرام عمرہ احرام باندھ کے آئے تھے، اپنے ساتھ جانور لے کے آئے تھے کہ عمرہ کرنے کے بعد حرم میں ذبح کریں گے. اب کیا کریں؟ احرام کیسے کھولیں؟ جب احرام باندھ لیا تو بلا عمرے کے احرام کیسے کھولے گا؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا سب لوگ اپنا اپنا جانور قربان کر دو جو لائے ہو یہی حدیبیہ میں، اور احرام کھول دو. کوئی ماننے کو تیاری نہیں، کوئی ماننے کو. نبی بھی پریشان، انداز لگاؤ، نبی بھی پریشان. آئے تو آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات میں حضرت غالباً حضرت ام سلمہ. کیا بات ہے آپ کہیں پر پریشانی؟ کوئی بھی عمرہ احرام کھولنے کو تیاری نہیں، کوئی جانور تھی. تو کیا یہ نافرمان ہے؟ اللہ اکبر. سنو، امہات المومنین کی عظمت پر پروگرام ہو رہا ہے نا، لیکن ہم تو مجموعی صحابہ کو لے کے چل رہے ہیں. حضرت ام سلمہ نے فرمایا آقا یہ نافرمان نہیں ہے، یہ نافرمان نہیں ہے، ان کو غم ہے. کیا ہے؟ کیا انداز لگائیے، کیا بہترین میں ان کو غم ہے، اور ان کو اب بھی یہ امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر کے اجازت دلوا دے. لہذا آپ اپنا جانور کچھ نہ کہیے، آپ اپنا جانور ذبح کر دیجئے. بس آپ جب جانور ذبح کر دیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا. اور واقعی اتنا شاندار مشورہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا جانور ذبح کر کے اپنا احرام کھولا تو سارے لوگوں نے جانور ذبح کر کے احرام کھول دیا. یعنی ان کو اب یقین ہو گیا کہ اب لگتا ہے حکم بدلے گا نہیں. جب نبی نے جانور ذبح کر دیا اور احرام کھول دیا تو اب یہ حکم باقی رکھے گا. سب نے جانور ذبح کر کے احرام کھول دیا، واپس ہو گئے. بظاہر شکست ہوئی، بظاہر عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، بظاہر مکے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، بظاہر بلکہ حقیقتاً لفظ رسول اللہ معاہدے میں نہیں نکلے دیا گیا. بظاہر یہ کہا کہ ہمارا کوئی آدمی آئے گا تو ہم واپس کریں گے، اور آپ کا کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اور جب واپس ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت اتار رہے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح عظیم عطا فرمائی. ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ لیکن صحابہ کا ایمان، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحابہ کا امتحان تھا، ان کے ایمان کا اور نبی سے تعلق کا امتحان تھا. اتنا دب کر صلح کرنے کے بعد
رب کائنات اس کو فتح عظیم کہہ رہے ہیں اور صحابہ اس کو فتح عظیم مان لے ہوئے، اس سے بڑا ایمان کس کا ہوگا؟ اس سے بڑا ایمان کس کا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اتری ہے تو سب سے پہلے حضرت عمر کو بلا کے سنائی. حضرت عمر کو بے چینی زیادہ تھی نا، سب سے پہلے سیدنا عمر کو یہ آیت سنائی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. ہم نے فتح، علماء نے لکھا کہ یہ اس سے بڑا امتحان تھا حضرات صحابہ اکرام کا، لیکن قربان چاہے وہ پیغمبر پر ایسا ایمان لائے تھے کہ اتنے تک کے صلح کو فتح عظیم کہا جا رہا اور انہوں نے تسلیم کی. اس واقعے کو پورا اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور پھر اللہ نے جو اعلان فرمایا. اب اللہ کا اعلان سنو جو میں نے آیت پڑھی. اسی صورت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ یقیناً لام و قد دونوں تاکید کا ہے، یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے اس یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ حضرت عثمان کے خون کی. اللہ راضی ہو گیا اور لگے ہاتھوں آگے ایک فتح بھی عنایت فرمائی. خیبر اسی موقع پر فتح ہوا ہے سال بھر کے بعد 67 میں. دیکھیے اللہ کا اعلان اس پس منظر میں، اللہ راضی ہو گیا. اب کسی کے اوقات ہے کہ تاریخ کے حوالے سے ان میں کسی کے سلسلے میں بھی قلم چلائے. اب آپ بتلائیے، اپنے دل سے بتلائیے. سب مغفرت، اللہ کی رضا مل گئی، سب جنتی، رجسٹرڈ جنتی میں کہتا ہوں. اب کسی کے اوقات نہیں ان کو جہنم میں پہنچا دے. اللہ کہ اچھا ہمارے آپ والا اعلان نہیں، ہم آج کسی سے راضی ہوں گے اس کا ظاہر دیکھ کر. ہم کسی کو بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں تو اس کے اعمال دیکھ کر بہت نیک ہے، بڑا متقی ہے، خوب نمازیں پڑھتا ہے، تہجد اشراق پڑھتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، ہم کہیں گے بھائی بہت نیک ہے. لیکن اس کے دل میں کیا ہے کہ آپ جان پائیں گے؟ بہت ممکن ہے کہ جس کو میں نے آج نیک سمجھا کل بڑا گڑبڑ نکل جائے. ممکن ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں کہے کہ اللہ راضی ہو گیا تو کہا وہاں بھی امکان ہے کہ نہیں آج اچھے تھے کل بگڑ گئے. اب اپنے دل سے بتائیے، اللہ کے اعلان رضا کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اس دن تو اچھے تھے بعد میں بگڑ گئے تو اللہ کے پھر اللہ کا اعلان ہی کیا رہا؟ ارے اللہ کا یہ اعلان یہ خالی اس دن کے لیے نہیں ہے کہ اللہ کا اعلان ہے اللہ راضی ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک ان کے ساتھ رضا کا پروانہ مل گیا، اب ناراضگی کا. لہذا اب یہ ایسے ہی عمل کریں گے جو رضا کا ہو. اور خدا نہ خواستہ مان لیجئے، فرضی طور پر مان لیجئے، جھوٹ مان لیجئے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوگی تو وہ بھی آج ہی معاف کر دی گئی. جب اللہ نے پیشگی معاف کر دی تو اب کسی کے اوقات ہے کہ وہ قلم چلائے، کسی کے اوقات ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں بدتمیزی کرے، بدتہذیبی کسی بھی صحابی کے بارے میں. 1400 صحابہ کرام تھے اور علماء نے لکھا یہ آیت تو اتلی ہے پس منظر میں 1400 کے، لیکن یہ اعلان سب کے لیے ہے. یہ اعلان رضا سارے صحابہ کے لیے. اور اسی صورت میں سورہ فتح کے آخر میں بہت اہم مضمون ہے جو سمجھنے کا ہے. صحابہ کے بارے میں بھی، صحابیات کے بارے میں بھی، اس میں امہات المومنین بھی آتی ہے. یہی صورت، اس میں ایک آیت یہ ہے اور اس کے بعد صورت کے ختم کی جو 2 آیتیں ہیں وہ تو ہر مسلمان کے دل و دماغ میں بس جانا چاہیے. ہر نوجوان، ہر مرد، ہر عورت. اللہ کا اعلان میں بتلا رہا ہوں. ایمان شروع کی تمہید یاد رکھیے گا. ایمان کہتے کسے؟ صحابہ کا معاملہ ہمارے ایمان سے جڑا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں صحابہ کا معاملہ ہمارے ایمان سے جڑا ہے. لہذا ان پر تنقید اور تبرہ اور ان کی تنقیص اور توہین یہ ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گی. بچوں کا کھیل نہیں. سنیے اسی سورہ فتح کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ. یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے. والذین معہ، اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں. نامات درود شریف پڑھ لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد
محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. والذین معہ، اور جو لوگ محمد کے ساتھ ہیں، معیت. کون لوگ ہیں؟ ہم آپ، ہمارے باپ دادا، یہ بڑے بڑے آج کے دور اور پچھلے دور کے قابل لوگ. اشداء اللہ بیان کر رہے ہیں قرآن میں، ان کی تعریف کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہے، ان کی صفت بیان کر رہے ہیں. کیا صفت؟ اشداء علی الکفار، وہ کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم دل ہیں. یہ کس کا اعلان ہے؟ قرآن کا اعلان ہے. تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں. کیوں کر رہے ہیں رکوع سجدہ؟ خالی دکھاوے کے لیے؟ اندر سے گڑبڑ ہے اوپر سے صحیح ہے؟ اللہ کا اعلان سنو. ہاں کہنے والوں نے کہا ہے، اس لیے ہمیں بجائے کسی کا نام لیے بغیر آپ سمجھتے جائیے گا، سمجھدار ہوں گے کہ وہ تو اوپر سے ایمان لیا تھے اندر سے گڑبڑ تھے، تو خود جیسے ہیں ویسے سمجھ رہے ہیں. اللہ کا اعلان سنو. ان سب کا جواب اللہ نے اسی دور میں دیا. اللہ کو معلوم تھا نا کہ کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے. تراہم رکعا سجدا، اب ان کو دیکھیں گے کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں. یہ دل کی کیفیت کہا ہے. یعنی اللہ نے ظاہر میں ان کا بیان کیا کہ رکوع و سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ نے باطن میں بیان کیا کہ ان کے دل میں منافقت نہیں ہے بلکہ ایمان ہے، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ اندر سے گڑبڑ تھے. تو بھیا جب تک زندہ ہے، مرنے کے بعد ساری گڑبڑی سمجھ میں آ جائے گی، یا فرشتے کے کہا جاؤ تو اس کے بعد جو ہوگا اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ہم کو اس آیت کی اس وقت تشریح نہیں کرنی، ہمیں تو جو بات بتلانی ہے وہ یہ ہے. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال تورات میں ہم نے بیان کی. تورات جس کو ہم اردو میں توریت کہتے ہیں. توریت اللہ کی آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحب شریعت پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری. اب دیکھنا نیٹ پیٹ میں ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کتنے سو سال پہلے، 2000 یا 1500 سال پہلے، 1500 سال پہلے. اس میں کس کا تذکرہ ہے؟ نبی کا اور نبی کے. وہ مثلہم فی الانجیل، اللہ کا ان کی مثال انجیل میں کزرعین اخرج شطأہ، آگے مثال بیان کی اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ، محمد کی مثال تو ہے ہی، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی مثال بیان کی کہ ایسے 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 ایسے. اور یہ مثال جو ہم نے قرآن میں بیان کی یہ ہم نے تورات اور انجیل میں بیان کی. ایمانداری سے بتلاؤ، اللہ تعالیٰ نے اپنے جن نبی کے ان چہیتوں کا ذکر ان کے پیدا، ان کے باپ دادا خاندان کے پیدا ہونے سے پہلے آسمانی کتاب میں کیا ہو، ان کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. اب ان پر کوئی انگلی اٹھاوے تاریخ کی کتاب سے، ان پر کوئی انگلی اٹھاوے تاریخ کی کتاب سے، تو آپ بتلائیے وہ عقل مند ہے کہ شیطان کا ایجنٹ ہے؟ موٹی سی بات ہے، جنرل بات. اللہ تو ان کا تذکرہ قرآن میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم دل ہیں، تو دل کی کیفیت ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپس میں رحم دل، اور تاریخ کہتی ہے کہ آپس میں دشمنی رکھتے تھے. کیا بات مانیں گے آپ؟ تاریخ کہتی ہے صاحب حضرت علی حضرت معاویہ میں دشمنی تھی، حضرت علی حضرت عائشہ میں دشمنی تھی. قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم دل تھے، اور تاریخ کہہ رہی کہ ان کی آپس میں دشمنی تھی. اپنے دل سے فیصلہ کر لو کیا مانو گے، قرآن مانو گے کہ تاریخ مانو گے. اور موٹی اس لیے میں نے کہا صحابہ کا معاملہ ہمارا ایمان سے جڑا. جو لوگ بہکے ہیں
بڑے بڑے قابل لوگ بہکے، بڑے بڑے بظاہر دیندار لوگ بہکے، ان کی بہکنے کی بنیاد یہ کہ وہ یہ بنیاد بھول گئے ہیں کہ صحابہ کا تعلق ہمارے قرآن و حدیث اور ایمان سے۔ تاریخ دوسرے نمبر پہ، تاریخ ٹھیک اچھی چیز ہے، علماء نے فیصلہ کیا اگر تاریخی روایات میں، حدیث میں بھی اگر کسی روایت سے، کسی صحابی سے بدزنی پیدا ہو رہی ہے تو پہلے اس کی تعویل کی جائے گی، بدزنی دور کی جائے گی، بدگمانی دور کی جائے گی۔ اگر ان کی حیثیت گر رہی ہے اور اگر تعویل نہیں ہوگی تو پھر قرآن اور نبی کے بے شمار فرمان کے مقابلے میں وہ روایت قبول نہیں کی جائے گی، تعریف تو بالکل قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر حدیث کی کسی کتاب میں کوئی روایت ہے وہ بھی قبول نہیں کی جائے گی 20 روایت کے مقابلے میں۔ اس کی وجہ ہے یہی ہمارے ایمان کی بنیاد۔ بھائی اللہ نے قرآن اپنے نبی کو اتارا، نبی سے پورا دین کس نے سیکھا؟ نبی سے دین کس نے سیکھا؟ یہ پوری دنیا میں نبی کا دین لے کے گئے۔ اگر آپ ان پر انگلی اٹھانے کے اہل ہو گئے تو ان کے ذریعے سے جتنا دین آیا تو مشتبہ ہو گیا نا۔ یہاں تو ایک دو مسئلے میں شبہ پیدا ہو جائے تو پوری بات مشتبہ ہو جاتی ہے۔ کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی سچ بات میں مشتبہ ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں سچ بولا کہ جھوٹ بولا۔ اور یہاں پورے دین کی حفاظت کا معاملہ ہے، پوری شریعت کی حفاظت کا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کی مثال تورات اور انجیل میں بیان کی ہے، اللہ اور پھر اب قرآن میں بیان کر دی۔ یعنی 2 آسمانی کتابوں کے ساتھ قرآن میں بھی یہ بات آ گئی۔ تو 3 آسمانی کتابوں میں جن کی تعریف کی گئی ہو، جن کا مقام بیان کیا گیا ہو، جن کے ظاہر کو بھی بیان کیا گیا ہو اور جن کے دل کی کیفیت کو بھی بیان کیا گیا ہو، اس کے بعد کتنی بڑی جرت ہوگی جو ان کے بارے میں ذرا سا بدگمانی دل میں قائم کر لے، کتنی بڑی جرت ہوگی۔ ایمان کا معاملہ، ازواج مطہرات، اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایک مضمون، نبی زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں ایمان والوں سے ان کی اپنی جان سے بھی۔ ہم خود اپنے اتنے خیر خواہ نہیں جتنے نبی ہمارے خیر خواہ ہیں۔ یہ النبی اولا من المؤمنین من انفسہم، یعنی ایمان والے خود اپنی ذات کے اتنے زیادہ خیر خواہ نہیں ہیں جتنے نبی ایمان والوں کے خیر خواہ ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب نبی ہماری ذات سے بھی زیادہ ہمارے خیر خواہ ہیں تو پھر ہم کو اپنی ذات سے بھی زیادہ نبی سے محبت رکھنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اس کو نبی نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور سارے انسانوں سے۔ جب تک نبی کی محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور ساری کائنات سے زیادہ ہمارے اندر نہ ہوگی اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ جب نبی ہماری اپنی ذات سے زیادہ ہمارے شفیق و مہربان ہیں تو ہم بھی اپنی اولاد اور اپنی ذات سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے ہیں، تبھی ہمارا ایمان بنے گا، ورنہ ایمان نہیں بنے گا۔ تو النبی اولا بالمؤمنین، نبی زیادہ قریبی ہیں ایمان والوں کے ان کی اپنی نفسوں سے۔ وَأُمَّهَاتُهُ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیویاں امت کی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اپنی ماں کے سلسلے میں کوئی توہین کرتا ہے؟ بڑی پیاری بات حضرت عائشہ کانفرنس تھی لکھنؤ میں بھی تھا، ایک عالم نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ میاں اپنی ماں کا انکار کر دو نافرمان کہلاؤ گے، گنہگار کہلاؤ گے۔ کوئی اپنی ماں کا انکار کر دے میری ماں نہیں تو پورا محلہ اس کو کوسے گا، بڑا بدتمیز ہے۔
بڑا نافرمان ہے، سب کچھ ہوگا، لیکن ایمان نہیں چلا جائے گا۔ کوئی اپنی ماں کا انکار کر دے تو گنہگار ہوگا، بدتمیز ہوگا، ناہنجار ہوگا، کچھ بھی کہہ لو، لیکن ایمان نہیں چلا جائے گا۔ اور میاں نبی کے ازواج مطہرات جو اللہ نے ہم کو، جن کو اللہ نے ماں کہا ہے، ان کا انکار کر دو کہ میری ماں نہیں ہے تو ایمان چلا جائے گا۔ چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ قرآن کا اعلان، وَأَزْوَاجُهُ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ قرآن کا اعلان، ماں کا ادب و احترام، جب ہم اپنی صلبی ماں کا ادب و احترام، قرآن نے کیا کیا کہا؟ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ اپنے ماں باپ سے تمہیں اف کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ قرآن کے وقل لهما قولا کریما، اور ان سے نرم بات کرنا، قولا کریما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے اپنی گردن، اپنا موڈا جھکا دینا رحمت کے ساتھ، ہے نا؟ بڑے کے بعد جائے تو اپنی سر نیچے کر دیتا، جھکا دینا، تن کے مت کھڑا ہونا، کبھی اپنی ماں باپ کے سامنے تن کے مت کھڑا ہونا، کبھی بے دکھی زبان نہ استعمال کرنا، اف کہنے کی اجازت نہیں تو گالی بکنے کی اجازت ہوگی؟ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نہ اف کہنا نہ جھڑکنا، وقل لهما قولا کریما، اور ان سے قریب نرم بات کرنا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور محبت کے ساتھ اپنے موڈے ان کے سامنے جھکا دینا رحمت کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی، كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ عام ماں باپ کے بارے میں قرآن کا حکم ہے، اور جن ماؤں کو اللہ نے ہم کو ہماری ماں بنایا ہو ان کا احترام فرض نہیں ہوگا، ان کی عزت فرض نہیں ہوگی، ان پر ایمان لانا فرض نہیں ہوگا؟ خدا نہ کرے ان کے بارے میں ذرا سی زبان میں کوئی ایسی بات لانا، کیا پیاری بات کہ اپنی ماں کو کہو گے گنہگار ہوگے، اور اللہ نے جن کو ہماری ماں کہا ان کے بارے میں کوئی زبان کھولو گے تو ایمان چلے گا، اور ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ شیطان ایمان چھیننے کے بہت سے حربے جانتا ہے، بہت سے حربے۔ ایک حربہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کے بارے میں زبان کھلوا دو، امہات المومنین کے بارے میں زبان کھلوا دو، گیا ایمان، بچے گا ایمان۔